دوسرا واقعہ جو اسی کے آس پاس میں ہوا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تقریباً 35 سال کی عمر کے تھے ایک روایت کے مطابق، اور بیشتر علماء نے یہی لکھا ہے، بعض نے کہا کہ 25-26 برس کی عمر تھی، بعض نے لکھا ہے کہ 35 برس کی عمر تھی۔ تو اس زمانے کے اندر مکہ مکرمہ کے لوگوں نے کعبۃ اللہ کو توڑ کر اثر نو بنانا چاہا۔ کعبۃ اللہ کو توڑ کر بنانے کی وجہ دراصل یہ تھی کہ اس کی دیواریں بہت بوسیدہ ہو گئی تھی، جھڑ رہی تھی، اور اس کی چھت بھی بہت معمولی سی تھی، اور اس کے اندر بھی جگہ جگہ ڈیمیجز ہو گئے تھے۔ مکے کے لوگوں نے، سرداروں نے میٹنگ کی اور یہ طے کیا کہ کعبۃ اللہ کو ہم توڑ کر اثر نو بنائیں گے۔ اب تک جو کعبہ چل رہا تھا یہ وہ کعبہ تھا جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں کے دونوں حضرات کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ تو ان دونوں حضرات نے بنایا تھا، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کر رکھی تھی، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین کو جہاں آج کعبہ ہے دنیا کی تمام زمینوں سے ذرا ابھار کے بنایا تھا، اسی لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ عربی میں کعبے کے معنی آتے ہیں ابھری ہوئی ہڈی، جیسے آپ دیکھتے ہیں ٹخنے کو بھی عربی میں کعبہ کہتے ہیں۔ قرآن میں لفظ اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کیا ہے، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پیروں کو دھوؤ ٹخنوں تک۔ یہاں آیا لفظ کعب کے معنی ٹخنا ابھرا ہوا ہوتا ہے، بازو میں ہڈی دیکھیے کیسی ابھری ہوئی۔ تو کعبۃ اللہ کو اللہ تعالی نے جب بنایا تو وہ سرزمین ابھری ہوئی تھی۔ سب سے پہلے وہاں پر اللہ کے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے چھپر ڈالا اور وہ چلتا رہا، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر کسی اور نے اس کے اندر تبدیلیاں کی تھی۔ پھر آگے چل کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر اس کی تعمیر فرمائی۔ یہ تعمیر ایک طویل زمانے تک چلتی رہی، یہاں تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک چلتی رہی، اور اب لوگوں کے اندر یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ اس کی دیواریں بوسیدہ ہو گئی ہیں، اس کی چھت جگہ جگہ سے ڈیمیج ہو گئی ہے، اس لیے اس کو اثر نو تعمیر کیا جائے۔ مشورہ ہو گیا اور لوگوں کے اندر اعلانات کر دیے گئے، اور اس کے لیے چندہ جمع کیا جانے لگا۔ مکے کا ہر آدمی، ہر چھوٹا اور بڑا، بچہ اور عورت، بوڑھا اور جوان، سب کے سب اس کے اندر حصہ لے رہے تھے، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے یوں چندہ جمع کیا گیا۔ پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کو توڑنے کا نمبر آیا تو سارے لوگ گھبرا رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے کہ کعبے کو توڑنے سے کوئی وبال تو نہیں آ جائے گا، لیکن بہرحال اس کے بعد اللہ نے ان کو ہمت دے دی اور انہوں نے کعبۃ اللہ کو توڑ دیا اور پھر اسے اثر نو تعمیر کر دیا۔ لیکن جب انہوں نے بنایا تو تھوڑا سا فرق کر دیا اس کعبے کے اعتبار سے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور اس کی دو وجوہات تھی۔ ایک مال کی کمی تھی، ایک تکبر کی زیادتی تھی۔ دو وجہ سے کعبۃ اللہ کو ذرا دوسرے ڈھنگ سے بنا دیا انہوں نے۔ یہ کام تو انہوں نے یہ کیا کہ جتنا کعبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اور اس کی بنیادیں رکھی تھی، انہوں نے اس سے ذرا چھوٹا بنا دیا
کہ ایک طرف کا حصہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں داخل تھا کعبے میں، انہوں نے اس حصے کو چھوڑ کے بنا دیا۔ وہ جو حصہ چھوٹا ہوا ہے اسی کو آج ہم لوگ حتیم کہتے ہیں۔ جو لوگ حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کعبۃ اللہ کے بازو میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پر آدھی سی جو ہے مینڈ بنی ہوئی، آدھی دیوار بنی ہوئی ہے، پوری دیوار بنی ہوئی نہیں ہے، اور اس کے اندر وہ حتیم کہلاتا ہے۔ اس کے اندر لوگ جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کے اندر داخلے کا سارے انسانوں کو موقع دے دیا۔ وہ جو حصہ ہے وہ تو حقیقت میں کعبے کا اندر کا حصہ ہے، دیوار وہاں نہیں بنائی، انہوں نے کعبے کو چھوٹا کر کے بنا دیا، اس حصے کو چھوڑ دیا۔ اب جو آدمی اس حصے کے اندر داخل ہوتا ہے گویا کہ وہ کعبے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اللہ نے سب کے لیے گویا موقع دے دیا۔ تو بہرحال پیسہ ان کے پاس کم تھا، اس لیے لمبا بنانے کے بجائے انہوں نے کہا بھائی جتنا پیسہ ہے اتنے ہی پیسے میں اس کو بنا دیا جائے، ذرا چھوٹا ہو تو کوئی بات نہیں۔ چنانچہ چھوٹا بنا دیا کعبۃ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اعتبار سے۔ دوسرا کام انہوں نے اپنے تکبر کی وجہ سے کیا۔ وہاں کے جو سردار تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا اس کے دو دروازے، ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف۔ دوسرا یہ دیکھا کہ کعبۃ اللہ نیچے زمین سے اٹھا ہوا ہے، زمین ہی سے جو اللہ نے ابھارا تھا اس کو جہاں سے ابھارا تھا بس وہیں سے بنا دیا ہے۔ ایک آدمی کعبے کے دروازے میں داخل ہونا چاہے تو اسے کچھ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ تو زمین ہی سے گویا لگا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے سوچا کعبہ ایسا ہی رہے گا تو ہماری کچھ نہیں چلے گی، ہر آدمی آئے گا اور جائے گا، اس لیے ہمیں ایسا بنانا چاہیے کہ اس کو زمین سے بہت اونچا بنا دے۔ چنانچہ کتنا اونچا ہے جو لوگ دیکھتے ہیں یہاں تک اونچا ہے، سیڑھی رکھے بغیر چڑھ نہیں سکتا کوئی آدمی۔ چنانچہ جب اس کو کھول کر اس میں داخلہ چاہتے ہیں تو اس وقت سیڑھی لگائی جاتی ہے، سیڑھی لگا کر چڑھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک تو کعبۃ اللہ کو بہت اونچا بنایا تاکہ ہر کس و ناکس اس میں داخل نہ ہو، اور دوسرے یہ کیا کہ دو دروازوں کی جگہ ایک دروازہ کر دیا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے جو بنایا اس کے دو دروازے تھے، ادھر سے جاتے تھے ادھر سے نکل جاتے تھے، تو لوگوں کو بڑی آسانی تھی، نیچے بھی تھا گھسے اور ادھر سے گھس کر ادھر سے نکل گئے، ہر آدمی کے لیے گنجائش موجود تھی۔ انہوں نے کہا ان ساری گنجائشوں کو بند کر دینا چاہیے، ہماری اجازت کے بغیر، ہمارے سے رائے مشورے کے بغیر کوئی آدمی کعبۃ اللہ میں داخل نہ ہونے پائے۔ تو اونچا بنایا اور اس کو ایک ہی ایک دروازہ کر دیا، وہ دروازہ کھولیں گے تو اندر داخل ہوگا، پھر وہ بند کریں گے نکل جانا پڑے گا۔ اس طریقے پر انہوں نے اپنی انانیت کا یہاں پر مظاہرہ کیا۔ بہرحال جب یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، سب جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے اندر حجر اسود بھی لگا ہوا تھا، اور اسی زمانے سے لگا تھا جب سے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو بنایا، اور یہ پتھر روایتوں کے اندر موجود ہے اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمایا تھا، اور جب وہ آیا تھا تو بالکل سفید تھا، وہ حجر اسود نہیں تھا، وہ حجر ابیض تھا۔ اسود کے معنی کالا پتھر، ابیض کے معنی سفید پتھر۔ جب اللہ نے اسے آسمانوں سے نازل کیا تھا تو وہ بالکل سفید اور اجلا تھا، چمکتا تھا۔ اب اس کو لا کے نصب کیا گیا، اور اس پتھر کی خاصیت یہ ہے کہ جو آدمی اس کا استلام کرتا ہے، جو آدمی اس کا بوسہ دیتا ہے، جو آدمی وہاں پر جا کر اللہ سے جو ہے دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پتھر کو حکم دیتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ نازل ہوا تھا تو بالکل سفید تھا، لوگوں کے گناہوں کو چوستے چوستے وہ کالا پڑ گیا۔ اب دیکھو کالا پتھر، اب نام ہی اس کا ہو گیا حجر اسود۔
کالا پتھر، بہرحال وہ اسی زمانے سے لگا ہوا تھا اور ایک کونے میں لگا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو نصب فرمایا تھا۔ اب جب ان لوگوں نے کعبۃ اللہ کو توڑا تو اس پتھر کو اٹھا کے بڑی حفاظت سے ایک جگہ پر رکھ دیا تھا کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس کو لا کے یہاں پر لگا ڈالیں گے۔ اب جب کعبۃ اللہ بن کے تیار ہو گیا تو اب سوال یہ تھا کہ یہ پتھر حجر اسود کون لگائے گا یہاں پر لا کر؟ اس میں اختلاف ہو گیا مکے والوں میں۔ مکے کے اندر قبیلے تھے، قریش کے بھی کئی قبیلے تھے اور بھی بہت سارے قبیلے تھے۔ سارے قبیلوں نے مل کر کعبۃ اللہ کو بنایا تھا۔ آج ان کے اندر بڑا شدید ترین اختلاف پیدا ہوا۔ قریش کہتے تھے کہ ہم سب سے بڑے خاندان کے لوگ ہیں، اس لیے کعبۃ اللہ میں حجر اسود کو نصب کرنا یہ ہمارا کام ہے، ہم اس کو انجام دیں گے۔ لیکن اور قبیلے کے لوگ کہنے لگے کہ نہیں نہیں، یہ ہمارا کام ہے، ہم نے بھی تو اس کے اندر حصہ لیا ہے، اس لیے ہم اس کو لگائیں گے۔ ہر قبیلے کا سردار کہتا تھا کہ یہ ہم لگائیں گے، دوسرے کو اجازت نہیں دیں گے۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے لڑائی اتنی شدید ہو گئی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ عرب کے دستور کے مطابق ہر قبیلے کا سردار جانور کو ذبح کر کے ایک برتن میں خون رکھ کے بیٹھ گیا تھا اور اس میں ہاتھ ڈالتا تھا اور کہتا تھا ہم اپنے ہاتھوں کو خون میں رنگ لیں گے، لیکن کسی کو اجازت نہیں دیں گے لگانے کی، ہم اس کو لگائیں۔ قریش والے بھی یہی کہتے تھے اور قبیلے والے بھی یہی کہتے تھے، سب کے سب خونوں میں ہاتھ ڈال ڈال کے بتا رہے، یعنی بتانا یہ چاہتے تھے کہ ہم لڑائی کو گوارا کریں گے، ہم آپس میں قتل و قتال بھی کر لیں گے، لیکن کسی کو اجازت نہیں دیں گے، یہ ہم لگا کے رہیں گے۔ اب اندازہ کیجئے کہ کتنا شدید ترین اختلاف۔ یہ اختلاف اور آگے بڑھتا تو عربوں کے دستور کے مطابق لڑائی چھڑ جاتی۔ دور ایسا دور تھا جس کے اندر جاہلیت تھی، جس کے اندر ظلمت تھی، جس کے اندر ہر طرح کی جو ہے افراتفری تھی، ظلم و زیادتی تھی۔ ایسے دور کے اندر جنگیں چلا کرتی تھی اور کبھی کبھی ایک ایک جنگ 50 برس تک چلی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بعض جنگیں عرب کے اندر ہوئی اور وہ 50 برس تک چلتی رہی، اور کوئی جنگ اس سے کچھ زیادہ اور اس سے کم عرصے تک چلتی رہی۔ خاندانوں کے خاندان مٹتے چلے گئے، قبیلوں کے قبیلے مٹتے چلے گئے۔ اس طرح کے یہ لوگ ظلم پیشہ تھے اور ایک دوسرے کے خلاف حسد اور بغض اور مختلف قسم کی گندی چیزوں میں ملوث ہوا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تو طفیل ہے کہ ایسے عربوں کے مزاج کو اللہ کے نبی نے بدل ڈالا۔ یہ قرآن اور اسلام ہے جس نے ہمیں پاکیزہ و تعلیمات عطا فرمائی، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر محبت، اتفاق، اتحاد، پیار، بھائی چارگی قائم ہو گئی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے اوپر کیسی عظیم نعمت کی کہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر دیا، تم کو اسلام جیسا مذہب عطا کیا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ پہلے تو تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، تمہارے میں بغض تھا، تمہارے میں عداوتیں تھی، لیکن ہوا کیا نتیجہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی اس نعمت کے طفیل میں تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو یہ اللہ کے نبی کا طفیل اور اسلام کی تعلیمات کا نتیجہ کہ ان خون ریز مزاج کے لوگوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیار اور محبت کو پیدا فرما دیا۔